آج کا نوجوان اس طرح بے حس ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا نے نوجوانوں کی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے پامال کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم اس طرح ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ آج ہماری ساری زندگی گوگل پہ گزرتی ہے، یوٹیوب پہ گزرتی ہے، فیس بک پہ گزرتی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اسے ہم حاصل کیا کر پاتے ہیں۔ یاد کر لیں، زندگی بڑی قیمتی ہے۔ ہر وہ لمحہ، ہر وہ ساعت، ہر وہ گھڑی جو آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو کر گزارتے ہیں نا، یا آپ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے غارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد کر لیں، جب اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہ کری تھی، جب اس زمانے میں اتنی تیزی سے یہ وسائل و ذرائع نہ تھے، اس وقت بھی تعلیم اسلام ہوا کرتا تھا۔ اور اس زمانے میں جب کوئی نیٹ ورکنگ سسٹم نہ تھا، اس وقت بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا کے خطے خطے میں بیٹھ کر کے پھیل کر کے اسلام کی تبلیغ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کا جذبہ تھا، ان کا یقین تھا، ان کا محکم پیغام تھا، ان کا یقین و استقامت اس قدر تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہم غلام ہیں، اور جب تک نبی کے پاک کی محبت میں ہم زندہ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی الفت ہمارے سینوں میں ہے، زمانہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا ہے، زمانہ ہمیں نیچا نہیں کر سکتا ہے، دنیا میں ہم ذلیل و خوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسی حالت تھی کہ جو ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں۔ آج جانتے ہو مسلمانوں، ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 26 سے 27 کروڑ ہماری یہ مردم شماری ہندوستان کی پائی جاتی ہے۔ مسلموں کی تعداد کم و بیش 26 یا 27 کروڑ کے آس پاس ہو گئے ہیں، لیکن تعدادیں بڑھی ہیں، لیکن اس حساب سے ہمارے اندر ہماری معاشیت نہیں بڑھی ہے، ہمارا اکنامکس نہیں بڑھا ہے، ہماری جو غربت تھی وہ نہیں گھٹی ہے، ہماری چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، ہماری تعداد بڑھی ہے، لیکن تعلیم میں ہماری کمی آ گئی ہے، ہماری علمی اور معاشی طور سے ہم کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پہ چند ایسے آیوگ کا گٹھن کیا گیا تھا جسے سچر کمیٹی کہتے ہیں۔ لیبرہن آیوگ کی سفارشیں ہوئی، اور یہ ساری سفارشات، یہ ساری کمیٹیوں کا جو ایک ریسرچ تھا، وہ ریسرچ میں پایا گیا کہ ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی پچھڑا ہوا سماج ہے شیشنک اور آرتھک طور سے، وہ ہندوستان کا پسماندہ مسلمان ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسلام کا سب سے پہلا چیپٹر قرآن، اور قرآن کا پہلا جو سب سے پہلا ورڈ، جو قرآن کا سب سے پہلا ٹاپک شروع ہوا ہے، وہ اقرا بسم ربک الذی سے ہوتا ہے۔ جس قرآن اور جس اسلام نے پڑھنے کا مجاز ہمیں دیا ہے، سب سے زیادہ ان پڑھ اس مسلمان میں پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اشکشت ہمارا مسلمان ہے، سب سے زیادہ نان ایجوکیٹڈ ہمارا مسلمان ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اشکشاپن، یہ اشکشت جو ہم ہیں، یہ ناخواندگی کا جو مجاز ہمارا ہے، ہم اگر اسی ماحول میں جیتے رہے، صرف اور صرف اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، تعلیم پہ اپنے بچوں کے لیے خرچ نہ کریں، تو یاد کر لیں وہ دن دور نہیں ہے۔ آج تو آپ کی ریزرویشن پہ حملہ ہو رہا ہے، اگر آپ کے اندر تعلیم دین اور دنیا نہ ہوئی، وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے وہ حقوق، وہ آپ کی جو سنویدھانک رائٹس ہیں، وہ بھی آپ سے چھین لیے جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے سنویدھان کے مطابق ایک سچا ہندوستانی مسلمان بن کر آئین کے مطابق اور ایک بہترین ہندوستانی مسلمان ہو کر آپ جینا چاہتے ہیں، تو یاد کر لیں سب سے پہلے آپ کو تعلیم سے آراستہ ہونا ہوگا، زیور علم سے آراستہ پیراستہ ہونا ہوگا۔ اور یاد کر لیں میرے بھائی، 15,000 کا موبائل رکھنا ضروری نہیں ہے، 500 کا فیس دے کر اپنے بچوں کو اگر آپ تعلیم دیتے ہو، وہ تعلیم آپ کے بچوں میں اگر آتی ہے، تو یاد کر لیں تعلیم آنے سے صرف وہ بچہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس گھر سے معاشی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہے، تعلیم آنے سے غربت بھی ختم ہوتی ہے۔ یاد کر لیں آنے والا جو زمانہ ہے نا، وہ اس قدر خطرناک ہونے والا ہے کہ تعداد سے وہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے۔ اس جنگ میں آپ پاور کسی کا نہیں استعمال کر سکتے ہو، اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہتھیار کی نہیں بلکہ قلم کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اگر ہم نئے سماج کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں اس کے برابری کے ساتھ، اپنے اندر قلم کا پاور ہونی چاہیے، ہاتھوں میں تلوار کے بجائے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے۔ یہ مجاز مصطفیٰ کریم نے اس زمانے میں دیا تھا جب پیٹوں پہ پتھر باندھ کر اسلام پھیلائے جا رہے تھے۔ اصحاب صوفہ نے چبوترے پہ بیٹھ کر دنیا کو تعلیم اسلام دیا ہے، دنیا کو پڑھنے کا مجاز دیا ہے، لیکن آج مسلمانوں ہماری حالت کچھ بدلے ہیں، معاشی طور سے ہم بدلے ہیں، سماج میں ہماری تھوڑی بہت پیٹ اچھی ہوئی ہے، ہمارا انکمس بہتر ہوا ہے، اس کے بعد بھی ناخواندگی بڑھ گئی ہے، ہمارے اندر ان پڑھی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے اندر سماج کے اندر اور نئے طبقات جو ہے اس کے اندر تعلیم کا اتنا ذوق و شوق نہیں ہے۔ آخر اس کی کمی کیا ہے؟ ماں باپ کا جاہل ہونا، ماں باپ کا ان پڑھ ہونا۔ انہیں لگتا ہے کہ 200 روپیہ مدرسے میں ہم اگر فیس دیتے ہیں یا ٹیوشن پہ فیس دیتے ہیں تو ہمارا یہ پیسہ ضائع ہوتا ہے، لیکن یاد کر لیں کم سے کم تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب کریں، تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے
کہ آپ سرونٹ آف انڈیا بنے. تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی آفس کا کلرک بنے, بلکہ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم سیکھ لوگے تو اگر کوئی جابز بہتر نہیں پا سکے, کوئی گورنمنٹ جاب سروس نہیں مل سکی, تو کم سے کم اس تعلیم کی روشنی میں ایک اچھا انسان, ایک بہترین بھارت کا ناگرک بن کر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہو. اسی لیے تعلیم ضروری ہے کہ اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یہی وہ جذبہ ہے. جیسے لگتا ہے کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. چونکہ باطل سے ڈرنے والے ہیں, آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. نہیں سمجھ میں آیا, نہیں سمجھ میں آیا. ذرا سمجھ میں نہیں آیا تو بولیے سبحان اللہ. اب سمجھ میں آنے والا شعر سناؤں کیا؟ ذرا محبت سے ایک بار اور بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جنت کا پھول عرش کا تارا حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت کا پھول عرش کا تارا حسین ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ارے سر دے کر جس نے عظمت قرآن بچا لیا, وہ فاطمہ کا راج دلارا حسین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں نبی پاک کی زندگی کو قرآن نے کہا بہترین زندگی ہے. مصطفیٰ کائنات کے لیے رول ماڈل ہے. مصطفیٰ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, طرز حیات ہے, مشعل راہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو تو دنیا کے کسی کے نقش قدم پر چلنے سے یہ گارنٹی نہیں ملتی ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. کسی بھی پروفٹ کے پیچھے چلنے کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو. ایک مصطفیٰ کی ذات ہے جس کے نقش قدم کو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مصطفیٰ کی زندگی کائنات کے لیے بہترین زندگی ہے. تم چاہتے ہو کہ تم اچھا انسان بن کر جینا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے نقش قدم پر جینا سیکھو. کیونکہ اگر اچھے انسانوں کی تلاش کرتے ہیں تو خیر القرون میں حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں, جس کو جناب آدم علیہ السلام کے بعد اور نبی پاک کے بعد امام انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صدیق ہے, وہ عمر ہے, وہ عثمان ہے, وہ علی ہے, وہ ابو وقد لیثی ہے, وہ حضرت ابو ہریرہ ہے, وہ اصحاب رسول ہے. انہیں سب سے بہتر انسان کہا گیا ہے. اور وہ بہتر کیسے بنا ہے؟ وہ کوئی جغرافیہ اور سائنس پر کر نہیں بنا ہے, وہ کوئی ٹیکنالوجی سے نہیں بنا ہے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, نبی کے انداز بیاں کو دیکھا ہے, نبی کے چلنے پھرنے کو دیکھا ہے, نبی کے زندگی کو فالو کیا ہے اور مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلا ہے. تو اس قدر انداز بیاں اس کے اندر پیدا ہوا ہے, ان کی زندگی میں وہ چمک آئی ہے کہ کل تک جو صدیق اکبر صرف صدیق تھے, مصطفیٰ جان رحمت نے صداقت کا تاجور بنا دیا ہے. نقش قدم مصطفیٰ کی برکت یہ ہوئی ہے کہ عمر صرف عمر تھے, نگاہ ناز مصطفیٰ نے عمر کو خطاب بنا دیا ہے, عدالت کا شہسوار بنا دیا ہے. کل تک جو عثمان صرف غنی تھے, عثمان کو سخاوت کا تاجدار مصطفیٰ کے نقش قدم نے بنایا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ادنا اگر اعلیٰ ہوا ہے تو کسی دنیا دار کی نگاہوں سے نہیں بلکہ نگاہ ناز مصطفیٰ میں وہ کشش پایا ہے کہ ادنا پہ پڑی ہے تو اعلیٰ بنا ہے, ذرے پہ نگاہ ناز پڑی ہے آفتاب بن گیا ہے, قطرے پہ پڑی ہے تو دریا بنا ہے, دریا پہ بنا ہے تو پڑا ہے تو سمندر بن گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ابھی آپ نے علامہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے اشعار دونوں شاعروں سے سنا ہے. ایک شعر انہوں نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مختار کل تو یہ ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کے چاند کو اشارہ کرے تو چاند ٹکڑا ہو کر قدموں میں آ جائے. مختار کل اس طرح ہے کہ پیڑ پودوں کا حکم نبی مل جائے تو پیر رگڑتے ہوئے زمینوں سے اکھڑ کر قدم مصطفیٰ پہ آ جائے. بند مٹھیوں میں مصطفیٰ کا اشارہ ہو تو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے. مصطفیٰ کی نگاہ ناز اگر دریا کے اس پار کی پتھروں پہ پڑے تو دریا ایک پتھر دریا پہ تیرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے. اس لیے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. ہمارا یقین ہے کہ عشق نبی میں ہم اگر زندگی گزارتے ہیں تو مصطفیٰ سے محبت کا صلہ دنیا میں بھی عزت ہے, مرنے کے بعد قبر میں سکون ہے, اور میدان محشر میں نبی کی شفاعت سے جنت الفردوس.